1990 کی دہائی کے اوائل سالوں میں چمکتی صبح برازیل کے بینک ایگزیکٹو نیلسن ساکاگوچی کو ایک خوش قسمت ترین کال موصول ہوتی ہے، جس کے بعد وہ خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ یہ کال سینٹرل بینک آف نائجیریا کے گورنر کی طرف سے تھی، جس میں نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ایک ایئرپورٹ بنانے کی بات کی جاتی ہے اور برازیلین بینک کو اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرے۔ یہ تب کی بات ہے جب نائجیریا میں ترقیاتی کام اپنے عروج پر تھے۔ اس ایئرپورٹ کے انویسٹرز اس سے بہت زیادہ منافع کما سکتے تھے۔ انویسٹ سے ہونے والی کمائی شروع کے چند سالوں میں واپس آ سکتی تھی، اور یہی وہ بات تھی جس نے نیلسن ساکاگوچی کو ایک عظیم خوشخبری دی تھی، اور وہ اس پروجیکٹ پر $242 بلین کی رقم لگانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ہسٹری کا سب سے بڑا فراڈ ہونے جا رہا ہے، اور وہ جس ایئرپورٹ کو تعمیر کرنے کے لیے اتنی خطیر رقم دینے والا ہے اسے کبھی بننا ہی نہیں تھا۔ آئیے جانتے ہیں بینک فراڈ میں ہونے والے اب تک کے تیسرے بڑے فراڈ کی کہانی۔ ناظرین، ساکاگوچی کو کال کرنے والے کا اصل نام ایمانوئل تھا، جو کہ یونین بینک آف نائجیریا کا ڈائریکٹر تھا۔ خود کو انتہائی امیر بنانا اس کا ایک خواب تھا، اور اسی خواب نے اسے اتنے بڑے اسکیم پر مجبور کیا تھا۔ 1990 کے شروع میں نائجیریا میں تبدیلیاں شروع ہوئیں اور اس کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ نیا دارالحکومت بنایا گیا اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کئی پروجیکٹ شروع کیے گئے، اور یہی وہ گولڈن چانس تھا جو ایمانوئل کو چاہیے تھا۔ اس نے ایک زبردست منصوبہ بنایا اور خود کو سب سے بڑا کون آرٹسٹ بنایا۔ ناظرین، کون آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کا روپ چرا کر بنتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں واپس اپنی کہانی کی طرف۔ ایک ایسا ایئرپورٹ بیچنا جو سرے سے موجود ہی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام جتنا بڑا ہے اسے اتنی ہی مضبوط ٹیم کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس نے 5 مزید لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کیا جو کہ بینکنگ اور فائنانس میں ماہر تھے۔ لالچ نے انہیں بھی اسی فراڈ میں بھرپور ساتھ دینے کا پابند بنا دیا۔ ٹیم بننے کے بعد پہلا کام یہ کیا گیا کہ مختلف ملکوں کے بڑے بینکوں کی طرف فیکس بھیجے گئے جس پر نائجیرین حکومت کا سٹیمپ موجود تھا۔ ان فیکسوں میں ایک سرکاری خط شامل تھا جس پر ابوجا میں ایئرپورٹ بنانے کے لیے فنڈنگ کی درخواست تھی۔ اس فیکس کے کچھ عرصہ بعد انہیں ایک جوابی فیکس موصول ہوتا ہے جو بینکو نورو سٹی نامی برازیلین بینک کے ایگزیکٹو پرسن ساکاگوچی کی جانب سے تھا۔ اس فیکس میں منصوبہ میں دلچسپی کا اظہار کیا ایمانوئل نے فوراً نیلسن کو کال کی اور اپنی شناخت چھپا کر بات کی۔ اس نے خود کو نائجیریا کے مرکزی بینک کے گورنر کے طور پر پیش کیا، اور یہ وہی کال تھی جسے سن کر برازیلین ایگزیکٹو خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہا ہے۔ اپنی چرب زبانی اور ذہانت سے اس نے ساکاگوچی کو اس منصوبے میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے قائل کر لیا۔ اپنے دھوکے کو برقرار رکھنے کے لیے ایمانوئل نے نیلسن کو بتایا کہ اس منصوبے کو مکمل طور پر رازداری میں رکھنا ہے، اس لیے انہیں نائجیریا اور برازیل دونوں سے باہر ملنے کی ضرورت ہے۔ نیلسن نے تجویز پیش کی کہ وہ لندن میں ملیں گے۔ ایمانوئل نے اس سے اتفاق کیا۔ ٹیم نے اس ملاقات کے لیے اپنے اپنے رول کی مکمل ریہرسل کی اور خود کو ان کرداروں میں ڈالا جو انہوں نے ساکاگوچی کے سامنے پرفارم کرنا تھا۔ ہر چیز مکمل طور پر تیار ہونے کے بعد ٹیم اب لندن جانے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے نیلسن کا بہت زبردست استقبال کیا۔ اب اگلا مرحلہ تھا پروجیکٹ کے بارے میں بات چیت کرنا، جس کے لیے ایک میٹنگ روم کا بندوبست کیا گیا۔ ٹیم ممبرز نے اس میٹنگ میں اتنی اچھی ایکٹنگ کی اور ہر چیز کو اس طریقے سے پیش کیا کہ نیلسن نے ان کی ہر بات پر یقین کر لیا۔ ایمانوئل نے واضح کیا کہ تعمیر 4 سے 5 سال تک شروع نہیں ہوگی۔ نیلسن نے جواب دیا کہ جب بھی پروجیکٹ شروع ہوگا فنڈز ٹرانسفر ہو جائیں گے، لیکن ایسا تو کبھی ہونا ہی نہیں تھا۔ ایمانوئل نے نیلسن کو کہا کہ انہیں فوری طور پر فنڈز کی ضرورت ہے۔ نیلسن تھوڑا گھبرا گیا اور اسے کچھ شک ہونے لگا۔ تبھی ایمانوئل نے بھی یہ بھانپ لیا کہ اس کو ہماری پلاننگ پر شک ہو گیا ہے، تو اس نے فوری طور پر اپنا پینترا بدلا اور کہا کہ اگر وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہا ہے تو اس کے پاس اور بھی بہت سے انویسٹرز ہیں جو اس کام کے لیے راضی ہیں، اور ساتھ ہی نیلسن کو یہ لالچ دیا کہ اگر یہ ڈیل ڈن ہوتی ہے تو اسے $10 ملین دیے جائیں گے۔ اتنی رقم سن کر نیلسن نے اپنی عقل کو سلایا اور پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلے 3 سالوں میں 1995 سے 1998 تک نیلسن نے بنا کسی کو اس کے بارے میں بتائے ہوئے ایمانوئل کو $242 ملین ٹرانسفر کیے۔ انہوں نے ٹرانسفر کو مختلف ممالک کے 17 بینکوں میں پھیلا دیا، جن میں سے کسی بھی بینک کے انتظامیہ کو دھوکے کا شبہ نہیں ہوا۔ ایمانوئل اور اس کی ٹیم نیلسن کو ہوائی اڈے کے لیے جعلی دستاویز اور معاہدے بھیج دیتے تھے تاکہ وہ شک نہ کرے، لیکن راز تب کھلا جب برازیلین بینک کو $500 ملین کے عوض اسپین بینک کے حوالے کیا جا رہا تھا۔
تب بینک سے کی گئی ٹرانزیکشن کو ٹریک کیا گیا تو پتا چلا کہ بینک میں موجود رقم کا تیسرا حصہ غائب ہے اور اس کا جواب دہ صرف ایک ہی شخص تھا، نیلسن ساکاگوچی۔ بورڈ آف ڈائریکٹر نے اس کو طلب کیا اور نیلسن نے سب سچ بتا دیا۔ تحقیقات سے ہر سراغ نائجیریا کی طرف جا رہا تھا، لیکن نائجیریا کے بینکوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار نائجیریا کے بینکوں پر مغربی بینکوں کا دباؤ پڑا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ تعاون کریں۔ انہوں نے تمام اکاؤنٹس ہولڈرز کی شناخت ظاہر کی اور ایمانوئل اور اس کے گروپ کو بے نقاب کر دیا گیا، لیکن برازیلین بینک اس سے مزید کچھ نہ کر سکا کیونکہ نائجیریا میں اس طرح کے فراڈ کے لیے کوئی قانون نہیں بنائے گئے تھے۔ لیکن پھر 2003 میں جب نائجیریا کی حکومت بدلی تب نئے قانون بنائے گئے اور اس ایمانوئل کے کیس کو دوبارہ سے کھولا گیا۔ مقدمہ شروع ہوا، لیکن ایمانوئل نے عدالتی عملے کو رشوت دینا شروع کر دی، جس وجہ سے کیس بڑی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا گیا اور اسے اس بات کا حکم کر دیا گیا کہ وہ 80 ملین واپس کرے، لیکن ایمانوئل اس پر راضی نہ ہوا۔ اس کے بعد نیلسن کو خود گواہی کے لیے بلایا گیا اور ایمانوئل کو جرمانہ $120 ملین کر دیا گیا۔ اس سے پھر 25 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن بوجھیں پھر کیا ہوا۔ شادی دماغ ایمانوئل 2 سال کے بعد جیل سے باہر تھا اور اپنی زندگی کو عیش و سکون سے جی رہا تھا کہ 2016 میں اسے کسی گاؤں میں ہونے والے قتل کے کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی تک وہ جیل میں ہی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک ان دیواروں میں وقت گزارتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔